نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله العظيم۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے ہم اللہ رب العزت سے معافی کے طلبگار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پورے عالم کے اندر ایسی وبا نازل فرمائی ہے کہ جس سے تمام دنیا کے انسان پریشان ہیں۔ اللہ ناراض ہو چکا ہے، اور اتنا ناراض کہ اللہ نے ہمیں اپنے مساجد اور اپنے دربار سے دور کر دیا ہے۔ ہم اللہ رب العزت سے معافی کے طلبگار ہیں، اللہ ہم سب کو معاف فرما دے۔ اس کے بعد مجھے یہ بتانا ہے کہ جیسے اس لاک ڈاؤن میں ہم جمعہ کی نماز بعض گھروں میں جماعت کے ساتھ ہو رہی ہے، جو جمعہ کے شرائط اور جمعہ کے لیے چیزیں ضروری ہیں وہی عید کے لیے ضروری ہے۔ تو میں عید کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ ابھی ہمارے ہندوستان میں علماء اور حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ابھی جو دھارمک استھلیں ہیں، جو مساجدیں ہیں، وہ ابھی بند رہیں گی، اور ہم ان کو مانتے ہیں اور ان پر عمل کریں گے۔ لہٰذا میں درخواست کرتا ہوں کہ مساجد کے اندر جو 4 یا 5 لوگ نماز پڑھتے آ رہے ہیں وہی عید کی نماز اتنے ہی لوگ پڑھیں، لہٰذا باقی ہم اپنے گھروں میں پڑھیں۔ کیسے پڑھیں؟ لہٰذا غور سے سن لیجئے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ عید کی نماز یا جمعہ کی نماز یا 5 نمازیں مردوں کے لیے مجبوری میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے یہ جائز قرار دیا گیا ہے، حالانکہ جائز نہیں ہے، مجبوری میں جائز ہے۔ لہٰذا عید کے لیے بھی وہی چیزیں ضروری ہیں جو جمعہ کے لیے ضروری ہیں۔ جیسے سب سے پہلے امام کے علاوہ 4 لوگ ہوں، یعنی 4 مرد ہوں، بالغ ہوں، 15 سال سے کم نہ ہوں، اوپر ہوں، زیادہ ہوں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ 4 لوگ ہوں امام سمیت۔ اور دوسری چیز، عید کی نماز کا جو وقت ہے وہ سورج کے نکلنے کے 20 منٹ کے بعد سے زوال سے پہلے تک رہتا ہے، یعنی تقریباً 11:30 بجے تک۔ اور تیسری چیز، اس عید کی نماز میں نہ اذان ہے نہ اقامت ہے، تکبیر بھی نہیں ہے اور اذان بھی نہیں ہے۔ چوتھی چیز، ان اپنے گھروں کی عورتیں بھی اس میں نماز میں شامل ہو سکتی ہیں، لیکن یاد رکھا جائے کوئی بھی عورت پڑوس میں سے نہ آئے، صرف اپنے گھر کی عورتیں پڑھ سکتی ہیں۔ اور اگر کوئی ایسی عورت ہے جس سے پردہ ہے تو ان کے لیے ایک پردہ لگا لیا جائے، یعنی پہلے مردوں کی صف پھر عورتوں کی صف۔ اور اگر کوئی ایسی ہے جو غیر محرم ہے جس سے پردہ ضروری ہے تو ان کے لیے کپڑے کا پردہ لگا کر ان کے پیچھے کھڑی کریں، ٹھیک ہے؟ تو یہ طریقہ ہے۔ لہٰذا اب میں نماز کا طریقہ مختصر بتا رہا ہوں، غور سے سنیے گا۔ نماز کی نیت، اگر عورتیں پڑھ رہی ہیں پیچھے تو امام کے لیے عورت کی نیت کرنا بھی ضروری ہے۔ نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز واجب عید الفطر کی، میں زائد 6 تکبیروں کے واسطے اللہ تعالیٰ کے۔ اگر مقتدی نیت کر رہے ہیں تو کہیں پیچھے پیش امام کے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لے گا امام صاحب۔ اس کے بعد سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد اب ہمیں 3 تکبیریں کہنی ہیں جو زائد ہیں۔ اللہ اکبر، کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے ہاتھوں کو نیچے، پھر کہیں گے اللہ اکبر، کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے پھر نیچے چھوڑ دیں گے،
اب تیسری تکبیر میں پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ اکبر، اب ہاتھوں کو باندھ لیں گے۔ پہلی رکعت میں تیسری تکبیر میں کانوں تک ہاتھ اٹھا کر ہاتھوں کو باندھ لینا ہے۔ اب سورہ فاتحہ پڑھیے اور کوئی سورت ملائیے۔ بس یہ یاد رکھیے یہ 2 رکعت فجر کی نماز، 2 رکعت جو فجر کی نماز ہے اس کی طرح ہے، جیسے آپ جو صورتیں پڑھتے ہیں وہ اس میں پڑھ لیجیے۔ پھر اس کے بعد آپ رکوع سجدہ کریں گے۔ اس کے بعد آپ جب کھڑے ہوں گے دوسری رکعت میں تو آپ کو پہلے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، پھر سورت کو ملانا ہے، یعنی قرات ہو گئی۔ اس کے بعد آپ کو پھر 3 زائد تکبیریں کہنی ہیں۔ اللہ اکبر کہہ کر کانوں تک اٹھانا، پھر نیچے چھوڑ دینا ہے، پھر اللہ اکبر کانوں تک ہاتھ اٹھانا، پھر چھوڑ دینا ہے، پھر تیسری تکبیر اللہ اکبر کانوں تک ہاتھ اٹھانا، پھر چھوڑ دینا ہے۔ اب چوتھی تکبیر جو ہے یہ تو وہی ہے جو رکوع کے لیے ہم کہتے ہیں، اس میں آپ کو کانوں تک ہاتھ نہیں اٹھانا، تو چوتھی تکبیر میں اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جانا، یہ طریقہ ہے۔ لہٰذا پھر دوبارہ اس کو سن لیجئے، پہلی رکعت میں سبحانک اللہم اعوذ باللہ اور بسم اللہ، پھر 3 تکبیر کہنی ہے، تیسری تکبیر میں ہاتھ کو باندھ لینا ہے، اور دوسری رکعت میں پہلے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، پھر سورت کو ملانا ہے۔ اس کے بعد 3 تکبیر کہتے ہوئے ہاتھوں کو کان تک اٹھانا ہے، چھوڑ دینا ہے۔ چوتھی تکبیر بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جانا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ نماز ہو گئی۔ اب اس کے بعد جو ہے ہمیں دعا مانگنی ہے۔ امام صاحب سلام پھیر دیں گے، پھر ہمیں دعا مانگنی ہے، جو بھی اللہ سے مانگا جائے، ہے نا؟ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے اور اللہ بڑا خوش ہوتا ہے، دیکھو میرے بندے، میری مسجدیں بند ہیں لیکن میرے بندے نماز کی پابندی کر رہے ہیں۔ اب خطبہ، دیکھو جمعے میں خطبہ ضروری ہوتا ہے، لہٰذا نماز سے پہلے خطبہ ہے، لیکن عید میں خطبہ سنت ہے، یعنی ضروری نہیں ہے لیکن سنت کا بھائی اہتمام ہے، اللہ رب العزت بڑا خوش ہوتا ہے، لہٰذا اس میں خطبے کا یہی ہے کہ آپ 2-4 اینٹیں رکھ لیجیے یا کوئی پٹرا وغیرہ ہو اس پہ کھڑے ہو جائیے، اور خطبہ بہت آج کل چل رہا ہے، جس کو جو کوئی بک ہو اس میں دیکھ کر پڑھ لیجیے، ہے نا؟ اور اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر ہوتی ہے پہلے خطبے میں 9 بار اور دوسرے خطبے میں 7 بار۔ اگر اتنا بھی نہ کہہ سکیں تو آسان سا میں خطبہ بتا رہا ہوں، اور سے سنیے۔ پہلا خطبہ میں آپ سورہ فاتحہ پڑھ لیجیے، یعنی الحمدللہ رب العالمین، پھر بیٹھ جائیے، کرسی رکھ لیجیے جیسے امام بیٹھتے ہیں، آپ لوگ جانتے ہی ہیں۔ بیٹھنے کے بعد جب کھڑے ہوں گے درود شریف نماز والا پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی محمد اور اللہم بارک، دونوں۔ تو یہ خطبے کی نماز کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔